السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے محترم بھائی کی باتیں میں بھی سن رہا تھا، آپ لوگ دیکھ ہی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ جو کچھ انہوں نے بات کہی اسے سننے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتارے اور اس کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید جو ان سے خدمت لے رہا ہے اس میں مزید انہیں اخلاص، محنت، قوت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس پورے بیان سے، اس سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ باتیں تو بڑی تفصیل طلب ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے مجھے بھی خود ایک ذہن بنانا پڑے گا، اور کچھ وقت ملتا تو جانتے ہیں میں جلدی بھول جاتا ہوں، کچھ ایسے کاغذ پر اس کے دو چار نوٹس بھی لکھ لیتا، لیکن یہ ہے کہ خیر بات اس کا وقت نہیں ملا۔ تو وہ دو باتیں اصل میں یہ ہیں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دعوت دینے کے لیے اسالیب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ تین اسلوب اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن وجادلہم باللتی ہی احسن کے ساتھ ساتھ ایک اسلوب اور بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سورہ عنکبوت میں، جہاں سے ہمارے اور آپ کے یہاں بلکہ یہاں کا جو مصحف جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی مجادلہ باللتی ہی احسن ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سمجھنے والے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی الٹا سیدھا ہم سے سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ الا الذین ظلموا منہم، ان کے لیے گویا کہ دوسرا اسلوب ہے۔ تو میں یہ کہنا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور مجید میں اسلوب کو دعوت کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ ایک اور چیز ہے جس سے عموماً دعات اس پر توجہ نہیں دیتے، حالانکہ علماء جو دعوت سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں اس میں توجہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلوب کے ساتھ ساتھ، اسالیب کے ساتھ ساتھ دعوت کے کچھ وسائل ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جائے۔ دعوت کے وسائل، وسیلہ اسلوب سے الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر حکمت سے یا موعظہ حسنہ سے یا مجادلہ باللتی ہی احسن سے یہ دعوت دینا ایک اسلوب ہے، لیکن ہم اسلوب کو پیش کیسے کریں گے یہ وسیلہ ہے۔ ہم خطبہ کے ذریعے پیش کریں گے، ہم لکھ کر کے پیش کریں گے، محاضرہ تقریر کے ذریعے ہے، صحافہ کے کس ہے نا، یہ بھائی ہمیں حکمت استعمال کرنا ہے، یہ ایک اسلوب ہے، لیکن حکمت کا وسیلہ کیا ہے استعمال کرنے کا؟ تو اسے علماء کیا ہے؟ وسیلے کا نام دیتے ہیں۔ کس چیز کا نام؟ یعنی وسائل الدعوہ۔ تو جہاں پر ہمیں دعوت کی اہمیت، دعوت کے اسالیب پر خصوصی توجہ دینی ہے، وہیں ہمیں دعوت کے اسالیب پر بھی توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ دعوت کے اسالیب کے ساتھ ساتھ ہمیں وسائل دعویٰ پر بھی توجہ دینی ضروری ہے۔ ان وسائل دعویٰ میں سے ابھی جو ہم نے سمجھا ہے، ہمارے جو محترم بھائی ہیں ان کے تقریر کا خلاصہ کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں موجودہ دور میں۔ ایک تو یہ ہے کہ داعی اپنے اندر تمیز پیدا کرے، داعی اپنے اندر تمیز، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو داعی ہے، جو طالب علم ہے، ہر ایک کا ایک مزاج الگ الگ ہے۔ کوئی
لکھنے میں اچھی مہارت رکھتا ہے، کوئی لوگوں سے بحث مباحثہ کرنے میں مہارت رکھتا ہے، کوئی تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہے، کوئی اور چیزیں نا. تو ایک داعی کو اس کا جو مزاج ہے اس میں وہ تمیز پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ دوسرے ساتھی اس کے محتاج رہیں، اور یہ ہوتا ہی ہے. اب میرے ذہن میں ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تو ایک بات آئی، ایک مثال کے طور پر ایک ٹیم ہے، وہ فٹ بال ٹیم ہے، کرکٹ کی کوئی ٹیم ہے، اس میں پلیئر ایک دو نہیں رہتے، پوری ٹیم رہتی ہے نا، 11-12 جتنے رہتے ہیں، لیکن بعض میدان میں گول کرنے میں کسی کو تمیز حاصل ہے، گول پکڑنے میں کسی کو تمیز ہے کہ نہیں ہے، دفاع کرنے میں کسی کو تمیز حاصل ہے کہ نہیں ہے، تاکہ وقت پڑے تو اس کے استعمال کر اس میں کام آ جائے، وہ کام ہمارا دے. اسی لیے دیکھیں اگر پلانٹنگ میں کیا کہتے ہیں، پلانٹنگ کیا کہتے ہیں، اگر گول کرنا ہے تو ہر پلیئر کو نہیں لے آئیں گے، ہے کہ نہیں، اس میں خاص ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح، کیوں؟ اسے تمیز حاصل ہے. اس لیے داعی کو، طالب علم کو، مولوی صاحب کو یہ تمیز کا دور ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی طرف بات نہیں کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ چاہیے. آپ نے صحابہ کرام کو ابھارنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، گویا کہ اس میں انہیں دوسروں میں، وہ اشدہم فی دین اللہ عمر، گویا اس پہ تمجد ان کو ہے کہ نہیں، واشدہم حیا. اس طرح دیکھتے جائیے آپ 10 صحابہ کا آپ نے نام ذکر کیا ہے اس پہ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نے فطرت بنائی ہے ہر ایک کی، تو جو فطرت، جو خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً جو ایسی حدیثیں ہیں اسے عموماً لوگ ایک خبر کے طور پر لیتے ہیں. وہ صرف خبر کے طور پر نہیں ہے، وہ بطور ترغیب اور ترہیب کے طور پر ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے تو اسے کیا ہے، مزید اجاگر کرو، اس میں کمی نہ ہونے پائے، اس میں کمی نہ ہونے پائے. عالم بالحلال اور حرام کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی اور رکھ رہے تھے کہ آپ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو بحث مباحثہ کا، ڈیبیٹ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہے تو اب اس کے لیے تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کے لیے تیاری آپ کو کرنی چاہیے، تمیز پیدا کریں تاکہ دوسرے لوگ اس بارے میں آپ کے محتاج رہیں. یہ تو پہلی چیز ہے ساتھیوں، داعی کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ دعات یا طلباء کی تربیت کرتے ہیں وہ اس بات پر توجہ دیں کہ کس کے اندر کیا خوبی پائی جا رہی ہے. مدرس ہے تو، خطیب ہے تو، مسجد کے اندر وہ درس دیتا ہے تو دیکھیں ہمارا کون سا طالب علم ہے، اس میں کیا توجہ پائی جا رہی ہے. اس طرف بہت اہم ضرورت ہے ساتھیوں توجہ دینے کے لیے، تمیز کے لیے. یہ وقت کیا ہے؟ یہ تخصصات کا دور ہے، یہ دور تخصصات کا ہے. اسی لیے دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، ہر ڈاکٹر جو ہے، آنکھ کا ڈاکٹر، کان، ایک مرحلہ رہتا ہے، تمام ڈاکٹر سارا علم پڑھتے ہیں، وہ ایک مرحلہ رہتا ہے، سارا علم پڑھیں گے وہ بیچلر تک، پھر اس کے بعد اسپیشل ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہمیں بھی اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ پہلی چیز ہے مجھے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہم اپنے اندر کیا کریں، تمیز. یہ وسائل دعویٰ میں سے ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے اور جو پوری یہ آج کے پورے تقریر کا، پورے بیان کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ وسائل دعوت میں ایک چیز الحذر ہے. ایک چیز کیا ہے؟ الحذر. قرآن مجید میں اس پر خصوصی توجہ ہے، بلکہ میں اگر جو وقتی طور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اگر وہ میں رکھتے جاؤں تو پھر اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹے اس کے لیے چاہیے. اس لیے کہ حالانکہ ہمارے علماء اس کو چھوڑے نہیں ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس کو
اکٹھا کر کے تمام کو ایک جگہ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہوشیار اور چاک چوبند رہتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ جیسے وہ ضعیف اور موضوع حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، المؤمن کیس فطن، کیس فطن، جس کو کسی نے دھوکے سے کیا پڑھتا ہے، المؤمن کیسو فطن، ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھا ہے تصحیفات المحدثین میں یہ چیز مذکور ہے کہ المؤمن کیسو فطن پڑھا، لیکن اصل میں کیا ہے وہ کیس فطن۔ یہ حدیث میں کوئی شیء موضوع ہے، لیکن اس کا مفہوم دیکھیں تو بالکل صحیح، قرآن سے اور حدیث رسول سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر، شاید اس کا نام شاعر ابو عزہ ہے، اصل حدیث بخاری میں ہے لیکن قصہ بخاری میں نہیں ہے، ابو عزہ شاعر تھا، وہ غزوہ بدر میں پکڑ کر کے آیا تو اس نے بڑی منت، سماجت، عاجزی، یہ کی وہ کی آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آج کے بعد سے آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بھی کارروائی ہوگی میں اس میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ اور ظاہر بات شاعر تھا، لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے کہ ہمارے خلاف آپ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیا آپ نے، لیکن جب وہاں پر مکے گیا تو کچھ دن خاموش رہا، لیکن صفوان ابن امیہ وغیرہ لوگوں نے جو پیسے والے تھے اسے استعمال کیا اور اسے پیسے دیا کہ تمہارے پورے کا خرچ اٹھاتے ہیں اور یہ وہ، اور پھر اسے غزوہ احد سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ابھارا کہ وہ قصیدے پڑھے اور اشعار وہ کہنا شروع کر دیا، اور غزوہ احد میں آیا بھی، ظاہر بات لے کر کے آیا، راستے میں قصیدہ پڑھتا رہے، ابھارتا رہے ایسے قصائد۔ تو اللہ کا کرنا یہ کہ غزوہ احد میں جہاں مسلمانوں کو کمزوری، شکست یہ ہوئی، وہاں پر وہ کسی طریقے سے گرفتار بھی ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر عاجزی کی تو آپ نے کیا فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اتنا حصہ کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے، المؤمن کیس فطن، مومن کو کیا ہونا چاہیے، ہوشیار، چاک چوبند اور خطرات کا احساس کرنے والا۔ یہ اصل ہے معنی، جو خطرات اس کے کام کے سامنے آنے والے ہیں اس سے ہوشیار رہنے والا۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو احتیاط، ہوشیاری، چاک چوبند اور اپنے بچاؤ کے معاملات کو تم درست رکھو، اس کا لحاظ رکھو۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں جہاں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہے، وہاں مومنوں کو یہی کہا گیا ہے نا، جی جی، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیار ہی صرف نہیں بلکہ ہتھیار سے پہلے جو ہتھیار اٹھانے میں آنے والے خطرات ہیں اس سے بھی کیا تمہیں متنبہ رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی چیز ہے جس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اب چلتے چلتے میں، چونکہ اب کھانا لگ گیا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ نہیں، بہت سے لوگوں کا دل جو ہے ادھر ہوگا، لیکن ایک بات اور واضح کر دوں، بہت سے لوگ احتیاط کرنا
اور بچاؤ کی ترکیب اختیار کرنے کا مفہوم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق خارجی چیزوں سے، اپنی ذات سے نہیں ہے۔ شاید میں سمجھا سکوں تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمیں احتیاط، ہمیں بچاؤ، ہمیں چاک چوبند رہنا ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ صرف خارجی چیزوں سے ہے، یعنی ہتھیار ہم تیار رکھیں، دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے، یہ وہ۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ خذوا حذرکم کا سب سے پہلے تعلق انسان خود اپنی ذات سے، خود اپنی ذات سے ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جب گنہگار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو گویا سب سے زیادہ ایک داعی کو، ایک طالب علم کو سب سے پہلے خذوا حذر کے اندر یہ داخل ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے۔ وہ کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ہے کہ نہیں؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں متنبہ کر رہا ہے خود اپنے آپ، یعنی ایسا نہ ہو کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، مال اور اولاد کے فتنے سے انسان ہوشیار رہے، مال اور اولاد کے فتنے سے انسان ہوشیار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اس کے بعد والی آیت میں کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہے نا؟ ہمارے محترم بھائی وہ کہہ رہے تھے نا کہ ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے انسان کو کیا ہونا چاہیے کہ شرط لگا لے ہوشیار، یہ نہیں کہ میں پیسہ نہیں لیتا تم سے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر کچھ نظام ہے پیسے لے، لیکن حالانکہ یہ پیسہ لینا شروع کر دینا، یہ پھر بعد میں مسئلہ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ختم کرے۔ بھائی سب لیتے ہیں، وہ نکل رہا ہے، اس کو دینا ہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے بعد میں انسان پہلی بار کیا ہے وہ جذبہ نہ رکھے، آہستہ آہستہ پھر وہ، جیسے کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر، وہ قصہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک مثال تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک جگہ کوئی درخت تھا جو پوجا جا رہا تھا، اب ایک مولوی صاحب تھے بڑے جذباتی، یہ بھی ہے جذبات پر کنٹرول رکھنا، یہ بھی خذوا حذرکم میں بھی داخل ہے۔ جذبات پر کنٹرول رکھنا یہ بھی، اس لیے کہ جانتے ہیں ساری بات اخلاص اور جذبات پر محصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب اور مسببات کے ساتھ کیا ہے وہ منسلک کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے، آپ کو الگ مسئلہ ہے، لیکن دنیا میں کامیابی جو ہے اس کو اللہ نے کس سے منسلک کیا ہے؟ اسباب۔ وہ آپ اسباب اختیار کریں تو اس کو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب بڑے جذبات میں اٹھے اور کڑھاڑی لیا اور پھاڑا لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ شیطان ظاہر بات ہے بڑا شاطر ہے، ایک آدمی جو ہے کوئی کام اگر 2 سال 4 سال 5 سال کو اس کو تجربہ ہو جاتا ہے، اور شیطان حضرت صاحب جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا تجربہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں جی، تو ان سے بڑا تجربہ کس کو ہوگا؟ وہ جانتا ہے کہ مولوی کو دھوکہ کہاں سے دیا جاتا ہے کہ نہیں، جاہل کو دھوکہ کہاں سے، باپ کو کہاں سے، بیٹے کو کہاں سے، بیوی کو کہاں سے، شوہر کو کہاں سے، اس کو تجربہ ہے کہ نہیں؟ تجربہ ہے کہ نہیں؟ بڑا تجربہ ہے۔ تو اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ان کو سمجھانے لگا، کہاں جاؤ گے مولوی صاحب، کہاں ہے یہ، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ کر رہے ہیں گمراہ، وہ کسی کی بات ماننے والا نہیں۔ فلاں صاحب گئے سمجھانے کے لیے، نہیں مانا، فلاں صاحب گئے نہیں مانا، فلاں صاحب لے گئے، تمہیں قتل کر دیں گے، جو اپنا کام کر رہے ہو بچے تمہارے، اس میں بھی رکاوٹ بنے گی۔ لیکن مولوی صاحب بڑے جذبے میں تھے اور نہیں مانے، یہاں تک کہ شیطان جو ہے زبردستی ان کو روکنے لگا۔ تو جب شیطان کو زبردستی روکنے لگا تو دونوں میں لڑائی ہوئی، تو مولوی صاحب نے اس کو اٹھا کر کے پچھاڑ دیا۔
اب شیطان سمجھا کہ یہ تو مولوی بڑا جذباتی ہے، یہ تو کام آنے والا نہیں ہے، تو اب ان کو کچھ پیسے کی لالچ دیا، کیا کرو گے، چلو تمہیں اتنا پیسہ۔ مولوی صاحب نے کہا اتنی رکاوٹ جب سے نکلا ہوں ہو رہی ہے، آگے کیا ہو، چلو پھر واپس چلتے ہیں۔ تو اس نے ایک دن پیسہ دیا، 2 دن دیا، 3 دیا، چوتھے دن شیطان نے دینا بند کر دیا۔ اب پھر مولوی صاحب اٹھے، کس لیے؟ کہ اس کو کاٹنے گرانے کے لیے ہے۔ پھر اسی شکل میں شیطان آیا، کہا کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب؟ کہا کہ اب یہ کام نہیں کر سکتے آپ۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو مولوی صاحب نے پہلے دن اس کو پچھاڑ دیا، سوچا کہ آج بھی میں اس کو پچھاڑ دوں گا، لیکن جب پچھاڑنے لگے تو خود پچھڑ گئے بیچارے۔ تو شیطان نے کہا کہ مولوی صاحب جانتے ہیں میں شیطان ہوں، پہلی بار آپ اخلاص سے نکلے تھے اس لیے مجھ پر غالب آ گئے اور میں شیطان ہوں، آج آپ اخلاص کرنا، آج آپ پیسے کے لیے نکلے۔ تو شروع میں خیالات جذبات اچھے رہتے ہیں، لیکن بعد میں پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو آج تھوڑا سا چلو ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہاں سے بات نکلی تھی، وہ شرطیں رکھنا آیت کی روشنی میں بتا رہے تھے انما اموالکم، ہاں یعنی جو ہے انسان مال اور اولاد کے فتنے سے بھی بچے، مال اور اولاد کے فتنے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے متنبہ کیا ہے۔ بات لمبی نہ ہو، تیسری چیز جو ہے وہ جو فتنوں سے بچنے کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو نہیں، اپنے نبیوں کو اس سے متنبہ کیا ہے۔ ساتھ ذرا غور کریں، عام انسانوں کو بات تو چھوڑ دیجیے، یعنی وہ ہمیں بھی پیغام ہے سب سے درجے اولا میں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو ذریعے وہ کیا ہے، خواہشات کی پیروی، اور صرف خواہشات کی پیروی نہیں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ نہیں، اس لیے کہ خواہشات کی پیروی تو نبی سے نہیں، اہل خواہشات جو ہیں ان کی پیروی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جو خواہشات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی پیروی سے انسان اپنے آپ کو بچائیے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جہاں ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزل وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم ولا تتبع اہواءہم، ورنہ لوگ کہیں گے، سمجھانے والے آئیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس کا، ہے کہ نہیں ہے، اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہو، اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے ہے انہیں کہا کہ ارے تمہارے خلاف لوگ اٹھ پڑیں گے، تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا بچے۔ تو یہ اہل ہوا میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں اپنے، اور آج بہت سے لوگ انہیں گمراہ، ان کی پیروی۔ اسی طریقے سے یہ 3 چیزیں جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ اس کا تعلق ہے کہ انسان جو حضر کا معاملہ رکھے سب سے پہلے کس میں، اپنی ذات، اپنے سے تعلق رکھنے والی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں حضر کا معاملہ سے دشمنوں سے، اس کے بعد کہیں دشمنوں کا معاملہ آیا کرتا ہے کہ جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، ہے نا، اولئک هم العدو فاحذرهم، جیسے منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے آج کے جو اس پوری مجلس کا خلاصہ سمجھا ہے ساتھیوں، وہ یہ چیز ہے کہ داعی کو یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز تو تمیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دوسرے مومن ہوشیار رہتا، دھوکہ وہ نہیں کھاتا۔ اس لیے اگر کہیں دھوکہ بھی کھا بھی گیا، جیسے اللہ کے رسول کو اس نے دھوکہ دیا، لیکن دوبارہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو ان 2 چیزوں کے لیے دعات کو جو ہمارے ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے یہ طلبہ ہیں، انہیں اس پر خصوص توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جو بیٹھنا اور جمع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرے، ہمیں احتساب کی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ اس سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جس دلدل میں اس وقت پھنسی ہے اللہ تعالیٰ اسے نکالے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کی کامیابی کے ذرائع اور وسائل پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔